ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مصروف ساحلی شہر میں ارمان نام کا ایک نوجوان تاجر رہتا تھا۔ وہ ایک مہم-جو اور خواب دیکھنے والا لڑکا تھا، لیکن بدقسمتی ہمیشہ اس کا پیچھا کرتی تھی۔ اس کا خاندان کبھی امیر تاجروں میں شمار ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بدقسمتی نے ان کی دولت چھین لی، یہاں تک کہ ارمان کے پاس صرف ایک پرانا صندوق اور یادوں سے بھرا ایک گھر باقی رہ گیا۔ یہ صندوق عام صندوق نہیں تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ اس کے پردادا کا تھا، جو دور دراز ملکوں کا سفر کرتے اور اس صندوق کی جادوئی خصوصیت کے قصے سناتے۔ لیکن ارمان کے لیے یہ بس ایک پرانی اور بھاری چیز تھی۔ ایک شام جب وہ اپنی اٹاری میں پرانی چیزیں تلاش کر رہا تھا تاکہ انہیں بیچ سکے، اس کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ دھندلی روشنی میں اس کے گہرے لکڑی کے نقش و نگار ایسے لگ رہے تھے جیسے سانس لے رہے ہوں۔ ایک خالی صندوق، یہی میری قسمت ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے اندر ہاتھ ڈالا، ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اچانک ایک تیز ہوا اٹاری میں چلنے لگی، حالانکہ سب کھڑکیاں بند تھیں۔ صندوق ہلنے لگا اور زمین سے چند انچ اوپر اٹھ گیا۔ ارمان حیرت سے پیچھے ہٹ گیا، اپنی آنکھوں پر یقین نہ کرتے ہوئے۔ آہستہ آہستہ اس نے صندوق میں قدم رکھا۔ جیسے ہی اس کا پورا وزن صندوق میں پڑا، یہ زمین سے اٹھ کر اڑنے لگا، سیدھا چھت توڑ کر ستاروں بھرے آسمان کی طرف۔ ارمان چیخا، لیکن ڈر سے نہیں بلکہ خوشی سے۔ نیچے شہر ایک روشنیوں کا سمندر لگ رہا تھا، اور سمندر کی نمکین ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ صندوق گویا کسی پوشیدہ ہاتھ سے رہنمائی پا رہا ہو۔ پہاڑوں اور دریاؤں کے اوپر سے گزرتا ہوا ایک پراسرار جنگل کے اوپر آہستہ ہو گیا۔ تجسس سے مغلوب ہو کر ارمان نے صندوق کو نیچے اترنے کا اشارہ دیا، اور یہ نرمی سے ایک کھلی جگہ پر زمین پر آ گیا۔ وہ باہر نکلا تو محسوس ہوا کہ ہوا میں ایک جادوئی خوشبو تھی، اور ہر چیز میں ایک عجیب چمک تھی۔ جنگل کے بیچ ایک چھوٹا سا پتھر کا مزار تھا، جس پر سنہری روشنیوں کے نقوش تھے۔ اچانک ایک نرم اور میٹھی آواز سنائی دی۔ اندھیروں میں سے ایک خاتون نمودار ہوئی، جس کی سبز چمکتی ہوئی چادر تھی اور بال ستاروں کی روشنی جیسے چمک رہے تھے۔ یہ اڑنے والا صندوق تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارمان نے ساری کہانی سنائی۔ خاتون مسکرائی اور صندوق پر ہاتھ رکھا۔ یہ صندوق تمہیں یہاں کسی مقصد سے لایا ہے۔ اس جنگل میں ایک خزانہ چھپا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے 3 پہیلیاں حل کرنی ہوں گی۔ اگر تم اہل ہوئے تو تمہیں وہ خزانہ ملے گا۔ ارمان نے چیلنج قبول کر لیا۔ وہ اسے ایک بڑے قدیم درخت کے پاس لے گئی، جس کی جڑیں زمین پر پھیلی ہوئی تھیں۔ پہلی پہیلی، خاتون نے کہا۔ ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں زندہ نہیں ہوں، لیکن میں بڑھتا ہوں۔ میرے پھیپھڑے نہیں، لیکن مجھے ہوا چاہیے۔ میرا منہ نہیں، لیکن میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ ارمان نے غور کیا، پھر مسکرایا۔ آگ، اس نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا۔ روشنی چمکی اور خاتون نے سر ہلایا۔ تم عقل مند ہو، دوسری پہیلی کے لیے آؤ۔ میں بغیر منہ کے بولتا ہوں اور بغیر کان کے سنتا ہوں۔ میرا جسم نہیں، لیکن ہوا کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ ارمان نے آنکھیں بند کر لیں اور شور نے اسے ایک مانوس احساس دلایا۔ اچانک وہ بولا، گونج۔ آبشار درمیان سے پھٹ گئی اور پیچھے ایک چمکتا ہوا کمرہ نمودار ہوا، جو قیمتی جوہرات اور سنہری چیزوں سے بھرا تھا۔ لیکن کمرے کے بیچ میں ایک چمکتا ہوا گولا تھا۔ خاتون نے آگے بڑھ کر کہا،
یہی اصلی خزانہ ہے، اس میں صدیوں کی حکمت ہے، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ ارمان نے گولے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی گرمی اس کے وجود میں اتر گئی۔ جب وہ واپس شہر آیا تو وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کی رہنمائی سے اس نے نہ صرف اپنی زندگی دوبارہ بنائی بلکہ دوسروں کے لیے بھی مواقع پیدا کیے۔